اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ قَالَ الْحَكِيمُ فِي قُرْآنِ الْكَرِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سورہ مبارکہ رات کی 43ویں آیت۔ ایک مرتبہ پھر سین فرانسسکو در بطول سینٹر کے تمام احباب کو اور تمام سامعین، حاضرین، محتممین، اپنی خواہران، مادران اور اپنے بھائیوں کو خاص طور پر ایام شہادت امیر المومنین کی نسبت سے آنے والے تمام مسلمان ساتھیوں کو، سنی شیعہ بھائیوں کو ایک مرتبہ پھر اس آیہ کریمہ پر غور کرنے کی دعوت دے رہا ہوں۔ ارشاد حضرت احدیت ہو رہا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ آپ بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں۔ قل، تو میرے حبیب کہہ دیجئے، کفا باللہ شہیداً بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے۔ ومن عندہ علم الکتاب، اور وہ کہ جس کے پاس مکمل کتاب کا علم ہے۔ یہ آیہ کریمہ بہت سارے پیغامات ہمیں دیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس آیہ کریمہ میں پروردگار عالم کا اس میں جلالہ استعمال ہوا ہے، اللہ، کفا باللہ، اللہ۔ اللہ کے یوں تو صفاتی نام بہت ہیں، مگر اس کا اسم ذات، وہ اسم جلالہ ایک ہی ہے اور وہ ہے اللہ۔ لفظ اللہ کا ترجمہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے تمام صفاتی ناموں کو اگر ایک جگہ پر جمع کر ایک طاقت کو تصور کیا جائے تو بھی اللہ کے لفظ میں، اللہ کے اس نام میں طاقت پائی جاتی ہے، اللہ، اللہ۔ اب یہاں لفظ اللہ میں، اس میں جلالہ پروردگار اللہ میں جو الف لام شروع میں ہے، للہ، لہو، لہ، ہو، عجیب حسن ہے کہ اگر الف ہٹائیں تو للہ، لام ہٹائیں تو لہو، لام ہٹائیں تو ہو۔ اللہ کے ایک ایک حرف کو بھی، اگر لفظ اللہ کے ایک ایک حرف کو بھی ہٹایا جائے تب بھی مراد اللہ ہی ہے، وہی وحدہ لا شریک ذات ہے۔ اب یہاں پر الف لام جو اس کے آغاز میں لگا ہوا ہے، وہ الف لام تعریف نہیں ہے، الف لام معرفہ نہیں ہے، بلکہ اس کا ذاتی حرف ہے۔ یعنی لفظ اللہ میں، اسم اللہ میں الف لام ذاتی ہے، اضافی نہیں ہے۔ جیسے علی کے اوپر اگر الف لام لگا دیا جائے، محمد پر اگر الف لام لگا دیا جائے، مثلا زید کے اوپر اگر الف لام لگا دیا جائے تو زید کے اوپر الزید، زید اصلی نام ہے اور الف لام اس پر الف لام تعریف ہے، الف لام عہد جنسی ہے، جو بھی ادیبوں نے بیان کیا ہے، مختلف ہو سکتے ہیں، الف لام کی قسمیں ہیں۔ تو یہاں جو الف لام اللہ کے ساتھ ہے، وہ الف لام اس کا الف لام تعریف نہیں ہے، معرف باللام نہیں ہے، اللہ معرف باللام نہیں ہے یہ اسم، بلکہ یہ الف لام اس کا ذاتی ہے۔ بلکہ یوں کہا جائے کہ اس سے زیادہ معرف کوئی چیز ہی نہیں ہے، اس سے زیادہ معروف کوئی چیز ہی نہیں ہے، اس سے زیادہ روشن کوئی نام ہی نہیں ہے، اس سے زیادہ واضح کوئی نام ہی نہیں ہے جو نام اللہ کا نام ہے۔ کفا باللہ شہیداً بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب،
اللہ گواہی کے لیے کافی ہے، اور وہ کہ جس کے پاس علم الکتاب ہے۔ آج کی اس دوسری مجلس میں آپ کی خدمت میں جس مطلب کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں، وہ مطلب یہ ہے، وہ بات یہ ہے کہ فضیلت کس چیز کو حاصل ہے؟ کیا فضیلت انسان کی فضیلت اس کے شکل و صورت کی وجہ سے ہے؟ شہرت کیا فضیلت ہے؟ کرسی کیا عنوان فضیلت ہے؟ یہاں میں یوں بھی کہتا جاؤں کہ اللہ نے ہمیں فطری طور پر کمال طلب خلق کیا ہے، ہم فطرتاً کمال جو ہیں۔ اب یہ جو کمال طلبی ہمارے اندر پائی جاتی ہے، تو ہر شخص کمال کو اپنے اعتبار سے دیکھتا ہے، ماحول نے اسے جس کمال کی طرف راغب کیا ہوتا ہے، اساتذہ نے جس کمال کی طرف اسے راغب کیا ہوتا ہے، دوستوں کی وجہ سے جسے ترجیحاً کمال وہ بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر علم کمال ہے، مثلا شجاعت کمال ہے، شہرت کمال ہے، حسن ظاہری کمال ہے، کرسی بھی بہرحال کمال ہے، جو الہی کرسیاں ہیں، یعنی مادی کرسیاں نہیں، الہی کرسیاں بھی کمال ہیں، جیسے منصب نبوت ہے، منصب رسالت ہے، منصب امامت ہے، منصب ولایت ہے، حجیت کا منصب ہے۔ ہر شخص کے نزدیک کمال کا جو معیار ہے وہ مختلف ہے۔ اب کوئی علم کو کمال مانتا ہے تو وہ اہل علم کے دروازے پر نظر آتا ہے، کوئی شجاعت کو کمال مانتا ہے تو وہ بہادروں سے دوستی کرتا ہے، کوئی شہرت کو کمال مانتا ہے تو وہ مشاہیر سے تعلقات بناتا ہے، کوئی کرسی کو کمال مانتا ہے وہ صاحبان منصب سے دوستی کرتا ہے، کوئی حسن ظاہری کو کمال مانتا ہے تو وہ حسینوں سے تعلقات بہتر کرتا ہے۔ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ در در کی ٹھوکریں کھائیں، کہ علم وہاں سے ملے تو تقوی وہاں سے ملے، تو شہرت کی جو کشش ہے وہ وہاں سے اس کی تسکین ہو، منصبوں کی تسکین وہاں سے ہو۔ اللہ نہیں چاہتا تھا، اللہ نے ایک ہی گھر میں سارے کمالات کو رکھ دیا۔ علم بھی یہاں با کمال ہے، شجاعت بھی یہاں با کمال ہے، سخاوت بھی یہاں با کمال ہے، تقوی بھی یہاں سب سے زیادہ ہے۔ شہرت تو ایسی ہے کہ آسمان والے زمین والوں سے زیادہ انہیں جانتے ہیں، ان کی شہرت کہاں نہیں ہے۔ میں ایک روایت سنانا چاہ رہا تھا آپ کی خدمت میں آج، جو روایت بڑی حسین ہے، جو مولا کائنات سے متعلق ایک حسین باب ہے۔ القطرۃ من بحار فضائل النبی والعطرہ، علامہ آیت اللہ مستنبط نے اس روایت کو لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان جبرائیل کان جالسا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک دن جبریل امی نبی مکرم کی خدمت میں حاضر تھے، آپ بیٹھے ہوئے تھے زانو ادب طے کیے ہوئے سرکار کی خدمت میں۔ فدخل علی، تو اسی وقت حضرت علی داخل ہوئے۔ فقام جبرائیل، تو جبریل کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر آگے بڑھ کر آپ کا استقبال کیا۔ فقال النبی اتقوم لہذا الفتى، اے جبریل کیا تم اس جوان کی وجہ سے کھڑے ہوئے ہو؟ تو جبریل نے کہا، قالا جبریل نے کہا، نعم انا لہو علی حق التعلیم، یا رسول اللہ اس جوان کا میری گردن پہ حق تعلیم ہے، یہ میرا استاد ہے۔ فقالا کیف ذالک، نبی مکرم نے فرمایا کیف ذالک التعلیم، یہ کیسی تعلیم، کون سی تعلیم، کب پڑھایا تمہیں اس جوان نے؟ فقالا، اب جبریل کہتے ہیں، خلقنی اللہ فسألنی، فقال جبرائیل خلقنی اللہ فاسألنی من انت وما انا، جب اللہ نے مجھے خلق کیا تو مجھ سے پوچھا کہ میں کون ہوں اور تم کون ہو۔ من انت وما اسمک، تم کون ہو اور تمہارا نام کیا ہے۔ ومن انا وما اسمی، میں کون ہوں اور میرا نام کیا ہے۔ فتحیرت عن جوابہ، میں اللہ کا جواب دینے سے متحیر ہو گیا۔ ثم حضر ھذا الشاب، یا رسول اللہ یہ جوان ایک دم حاضر ہوا۔ وعلمنی الجواب، اور اس نے مجھے جواب تعلیم کر کے بتایا۔ فقالا قل انت رب الجلیل واسمک جمیل وانا العبد الذلیل واسمی جبرائیل، بتا دو انہیں، بتا دو اللہ کو کہ تو رب جلیل ہے، تیرا نام جمیل ہے، میں جبرائیل ہوں اور عبد ذلیل ہوں۔ اس کے بعد کی جو بات ہے وہ سننے کی ہے۔
فلہٰذا قمت وعظمت یا رسول اللہ، لہٰذا میں اس کے لیے اس لیے کھڑا ہوا ہوں کہ اس نے مجھے اس وقت میں پڑھایا کہ میں کون ہوں اور اللہ کون ہے، میں نے تعظیم استاد کی حیثیت میں کی ہے اس جوان کی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم عمرک یا جبرائیل، اے جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ فقال جبرائیل نجم یطلع من العرش کل 30,000 سنۃ مرۃ واحدہ، 30,000 سال بعد ایک ستارہ نکلتا ہے اور وہ 30,000 سال کے بعد ہی دوبارہ نکلتا ہے، یعنی ایک مرتبہ وہ 30,000 سال بعد نکلتا ہے، ہر 30,000 سال بعد ایک مرتبہ وہ نکلتا ہے۔ قد شاہدت طالعا 30,000 مرہ، میں نے اسے 30,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ ایک ستارہ ہے نجم یطلع من العرش، ایک ستارہ ہے جو عرش سے نکلتا ہے، کل 30,000 سنہ، 30,000 سال کے بعد، مرۃ واحدہ۔ میں نے قد شاہدتہ، میں نے اس کو دیکھا ہے، طالعا نکلتے ہوئے، 30,000 مرہ، 30,000 مرتبہ۔ قال رسول اللہ اذا رأیت ذلک النجم تعرفہ، اگر اس ستارے کو دیکھو گے تو پہچان جاؤ گے؟ کہا یا رسول اللہ کیف لا عارف، کیسے نہیں پہچانوں گا، کیسے نہیں پہچانوں گا، میں اسے 30,000 دفعہ دیکھ چکا ہوں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی خذ العمامۃ من جبہتک، اے علی اپنا امامہ اپنی پیشانی سے ذرا اوپر کرو۔ جیسے ہی مولا نے اپنے پیشانی سے امامہ اوپر کیا تو مولا کی پیشانی کے اوپر جہاں حضرت کے بال شروع ہوں گے وہاں فلما کشفہا رأى فی جبہت علی، جیسے ہی علی بن ابی طالب نے اپنا امامہ پیچھے کیا، جبریل امین نے وہ ستارہ مولا کی جبہے پر، مولا کی پیشانی پر دیکھا۔ یہ معمولی وجود نہیں ہے، یہ مولا علی کی بات ہو رہی ہے، علی بن ابی طالب کی عظمت کی بات ہو رہی ہے۔ فضائل کے باب میں جو سب سے اہم بحث میں آج کی گفتگو میں ایک نتیجے تک کوشش کریں گے، آج مکمل بات نہیں ہوگی، ہماری گفتگو کل تک جائے گی اور آئندہ کی مجلس تک جائے گی۔ فضیلت کہتے کسے ہیں؟ دیکھیے ہم پیدائشی طور پہ نقائص کو لے کر آئے ہیں، ہم فضائل کو لے کر نہیں آئے۔ ہم پیدائشی طور پر بزدل پیدا ہوئے ہیں، ہم پیدائشی طور پر کنجوس پیدا ہوئے ہیں، ہم پیدائشی طور پر یا اللہ غیرت لے کر نہیں آئے، ہم پیدائشی طور پر عزت لے کر نہیں آئے، ہم پیدائشی طور پر کمزوریاں لے کر آئے ہیں۔ ہم اس دنیا میں جب آئے ہیں تو ہم عالم پیدا نہیں ہوئے، ہم پیدائشی طور پر عالم پیدا نہیں ہوئے، علم لے کر نہیں آئے، ہم شجاعت لے کر نہیں آئے، ہم سخاوت لے کر نہیں آئے، ہم غیرت لے کر نہیں آئے، ہم عزت لے کر ہم نہیں آئے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تمہیں ماں کے شکموں سے اس حالت میں دنیا میں بھیجا ہے اللہ نے کہ تم شے کے بارے میں نہیں جانتے تھے، ہمیں کچھ نہیں پتا تھا، ہم علم لے کر نہیں آئے۔ تو علم کی ضد ہے جہل، علم کی ضد جہل، مثلا ہم جہالت لے کر آئے، اور پیدائشی طور پہ ہم کچھ لے کر نہیں آئے، علمی طور پر ہم آیت اللہ، مجتہد، مفتی، ڈاکٹر، انجینئر پیدا نہیں ہوئے۔ میں آپ کی اور اپنی بات کر رہا ہوں، چہاردہ معصومین کی بات اس وقت اس مثال میں نہیں ہے، ہم وہاں سے علم لے کر نہیں آئے۔ بس جیسے جیسے یہ جہل جو نقص ہے یہ برطرف ہوگا تو اس کی جگہ پر ایک چیز آئے گی جسے علم کہا جاتا ہے، اسے فضل کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی ہم پیدائشی طور پر سخاوت لے کر نہیں آئے۔ آپ اپنے ہی بچے کو ٹافی دے کر واپس مانگ کر دیکھیے، سب معلوم ہو جائے گا کتنا سخی ہے یہ اللہ کی طرف سے آنے والا۔ ہم پیدائشی طور پر شجاعت لے کر نہیں آئے۔ ذرا اس چھوٹے بچے کے اوپر ذرا اونچی آواز میں بات کر کے دیکھیے، اسے مصنوعی طور پر ہی دکھاوے کے لیے ہی آپ ذرا گھور کے دیکھیے، یہ ڈر جائے گا۔ ہم شجاعت لے کر نہیں آئے، ہم غیرت لے کر نہیں آئے، جیسا ڈال دیا تھا ایسے پڑے رہے، جو اٹھا کے لے جائے، جو گود میں لے لے، ہم چلے جاتے تھے، ہمارے ہاتھ میں ہی نہیں تھا۔ ہم پیدائشی طور پر عزت لے کر نہیں آئے۔ یہ سارے نقائص ہم لے کر آئے ہیں۔ اب جب اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر نقائص دے کر بھیجا ہے تو کیوں بھیجا ہے؟ تاکہ ہم ان لوگوں کی طرف رجوع کریں جو فضائل لے کر آئیں،
تاکہ انہیں ہم اپنے لیے آئیڈیل بنائیں، اپنے لیے نمونہ عمل قرار دیں، جو فضائل لے کر آئیں، جو وہاں سے علم لے کر آئے ہوں، جو وہاں سے سخاوت لے کر آئے ہوں، جو وہاں سے شجاعت لے کر آئے ہوں، جو وہاں سے غیرت لائے ہوں، وہاں سے عزت لائے ہوں، تاکہ ہمیں ان کے دروازے پہ جا کے علم بھی نصیب ہو، غیرت بھی نصیب ہو، عزت بھی نصیب ہو، شجاعت بھی نصیب ہو، سخاوت بھی نصیب ہو۔ یہ پانچ فضائل ایسے ہیں کہ جو ہمیں اس دروازے سے نصیب ہوتے ہیں۔ یقول الذین کفروا لست مرسلا، ان سے کہہ دیں کہ میری رسالت پر گواہی کے لیے اللہ کافی ہے اور وہ جس کے پاس علم الکتاب ہے۔ یہ جو الکتاب ہے نا، یہ معمولی درجہ نہیں ہے۔ علم الکتاب یہ تمام کمالات کا منبع ہے، جسے علم الکتاب کہا جائے گا۔ مولا علی علیہ السلام کے فضائل کے باب میں 4 ایسے عناوین فضیلت ہیں، جس میں جو ہیں ہی عناوین فضیلت، یعنی عناوین فضیلت ہیں ہی 4: علم، ایمان، تقوی، جہاد۔ یہ 4 چیزیں جس شخص میں ہیں وہ باکمال ہے۔ علم، ترتیب میں بھی یہی رکھیے گا، علم، ایمان، تقوی، جہاد۔ علم ہے تو ایمان کی آمد کا رستہ بنے گا، ایمان کے لیے راہیں کھلیں گی۔ ایمان اگر مکمل اور باکمال ہے تو پھر تقوی کا جلوہ سامنے آئے گا، اور جب علم، ایمان اور تقوی اپنے کمال پر پہنچے تو پھر ایک کیفیت ہے جسے جہاد کہا جاتا ہے، پھر مجاہد سامنے آئے گا۔ لہٰذا ان 4 فضیلتوں میں، ان 4 عناوین میں جو باکمال ترین شخصیت ہے وہ مولا علی علیہ السلام کی ذات ہے۔ بعد از مصطفیٰ، سرکار دو جہاں کے بعد جب ہم بات کرتے ہیں مولا علی کی افضلیت کی، تو وہ سرکار کے بعد اللہ، رسول اللہ اور علی کی بات رسول اللہ کے بعد ہے۔ سب سے بڑی اور سب سے پہلی فضیلت مولا کائنات کی وہ ہے آپ کا علم۔ میں قرآن مجید سورہ مبارکہ زمر کی آیت نمبر 9 سے استفادہ کر رہا ہوں۔ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب۔ کیا یستوی الذین یعلمون برابر ہیں وہ لوگ کہ جو جانتے ہیں، والذین لا یعلمون ان لوگوں سے کہ جو نہیں جانتے؟ بتحقیق اے صاحبان عقل ذرا غور کرو، جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہیں۔ فضیلت کس کو حاصل ہے؟ اولویت کس کو حاصل ہے؟ ترجیح آپ کس کو دیں گے؟ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے آپ مولا کائنات کی افضلیت کے قائل ہیں؟ میں نے کہا جی ہیں۔ کہا دلیل؟ میں نے کہا دلیل وہی ہے کہ جس بنیاد پر حضرت آدم کو فرشتوں سے افضل قرار دیا گیا تھا۔ فرشتوں سے افضل حضرت آدم کیوں قرار پائے؟ کیوں فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا؟ کیونکہ آدم ان سے زیادہ عالم ثابت ہوئے۔ علم کو فضیلت حاصل ہے۔ جاننے والے کو قرآن پکار کے سورہ زمر میں ارشاد ہو رہا ہے، جاننے والے کو نہ جاننے والے پر فضیلت حاصل ہے۔ حکم بھی دیا جاتا ہے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھو۔ البتہ اس آیہ کریمہ پر میں تھوڑی سی آپ کی توجہ اور چاہوں گا۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھو۔ یہاں اہل ذکر سے مراد کون ہے؟ کیا ہر عالم دین، کیا فقہا، مجتہدین، مراجع تقلید جن کا مقام بہت عظیم ہے، کیا اہل ذکر سے مراد وہ ہیں؟ بہت سادی سوچ اور نگاہ ہوگی اگر ہم اہل ذکر سے مراد انہیں لیں گے تو بہت سادی سوچ ہوگی، اس لیے کہ فاسألوا مطلق ہے، پوچھو۔ فاسألوا پوچھو، تو کیا پوچھا جا سکتا ہے؟ پوچھو کیا، کب کہا ہے کہ علم فقہ پوچھو، علم تفسیر پوچھو، علم حدیث پوچھو؟ کب کہا گیا کہ کیا پوچھو؟ پوچھو۔ تو جب اطلاق سوال کا اتنا موجود ہے، سوال کرنے کا اطلاق ہے، سوال کرنا مطلقاً سوال کرنے کی بات ہو رہی ہے، تو پھر اہل ذکر بھی وہ ہوں گے جو ہر سوال کا جواب دے سکتے ہوں گے۔ لہٰذا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، یہاں ذکر سے مراد بھی قرآن ہے۔ قرآن والوں سے پوچھو۔ قرآن والے کون ہیں؟
علی ما القرآن والقرآن ما علی. کون ہے قرآن والے؟ حاملان قرآن کون ہے؟ کون ہے جو قرآن مجید کو؟ عالم الکتاب، ومن عندہ علم الکتاب، کہ جس کے پاس کتاب کا مکمل علم ہے، وہ حامل قرآن ہے، وہ حامل کتاب ہے، وہ ہے اہل ذکر. کیونکہ ذکر قرآن مجید بھی اس سے مراد ہے، قرآن کا ایک نام ذکر بھی ہے. پوچھو اب کون جواب دے سکتا ہے ہر سوال کا؟ جس نے جواب دے کر بتایا ہو. سلونی سلونی، ادھر قرآن کہہ رہا ہے فاسألو، پوچھو، ادھر وہ کہہ رہا ہے سلونی سلونی، مجھ سے پوچھو مجھ سے پوچھو. بات روشن ہو گئی کہ اب یہ وہ ہے وجود کہ جس سے حکم دیا گیا ہے کہ پوچھو، وہ وجود ہے جو ہر سوال کا جواب دے سکتا ہو. لہٰذا حسین منظر ہے، فرماتے ہیں لو سنیت لی الوسادہ، اگر میرے لیے مسند قضاوت کو بچھا دیا جائے. مولا کائنات کی بات ہو رہی ہے. لو سنیت لی الوسادہ، اگر میرے لیے سجادہ قضاوت کو بچھا دیا جائے، مسند قضاوت کو بچھا دیا جائے. فجلست علیہا، اور میں اس پر بیٹھ جاؤں اور بیٹھ گیا تو کیا ہوگا؟ لفتحت اہل تورات بتوراتہم حتی تنطقوا تورات صدق علی. میں قسم کھاتا ہوں کہ پھر تورات پکار کے کہے گی کہ علی نے سچ کہا ہے. میں اگر بٹھا دیا جاؤں مسند قضاوت پر تو تورات والوں کا فیصلہ تورات کے مطابق، انجیل والوں کا فیصلہ انجیل کے مطابق، زبور والوں کا فیصلہ زبور کے مطابق، قرآن والوں کا فیصلہ قرآن کے مطابق، یہاں تک کہ کتابیں پکار کے کہیں گی جو علی نے کہا ہے وہی ہماری بات ہے. علم میں مولا کائنات فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. دیکھیے علم کی 3 قسمیں ہیں. علم الاشیاء، ذرے ذرے کا علم، اشیاء کا علم، چیزوں کا علم. معلوم ہم کسی ایک شے کے بارے میں علم حاصل کرنے لگیں تو ڈاکٹر ہو جاتے ہیں اور پھر بہت بڑے قابل ہو جاتے ہیں. سمندروں کا علم، پرندوں کا علم، پودوں کا علم، جانوروں کا علم، یہ علم الاشیاء. ایک علم ما کان و ما یکون، ایک علم جو معمولاً نظر نہ آنے والا چیزوں کا علم ہوتا ہے، نظر نہ آنے والی چیزوں کا علم ہوتا ہے. اور سب سے بڑا جو علم ہے نا وہ علم ذات ہے. علم اشیاء، یہ آنکھوں کے ڈاکٹر ہیں، یہ دل کے ڈاکٹر ہیں، یہ ہڈیوں کے ڈاکٹر ہیں، یہ جانوروں کے ڈاکٹر ہیں، یہ فلاں چیز کے ماہر ہیں. یہ علم الاشیاء ہیں. اور ایک وہ علم ہے کہ جو نہ نظر آنے والی چیزوں کا علم ہے. پھر اس سے ان دونوں علموں سے زیادہ بڑا علم کیا ہے؟ علم ذات ہے. اپنے آپ کو پہچانا، تم نے ساری دنیا کو تو پہچان لیا، تم نے سب کو تو جان لیا، مگر اپنے آپ کو پہچانا. وہ جو اپنے آپ کو پہچاننے والا علم ہے نا وہ ہے علم ذات، جو ولایتیں عطا کرتا ہے، جو عظمتیں عطا کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے صاحبان ایمان تمہیں فرض قرار دیا گیا ہے. ایک اخلاقی بات اور ایک تہذیب اور ایک اصلاح سماج کی بات کرتا ہوا گزروں کہ ہمارے یہاں مشکل یہ ہے کہ ہم دوسروں پہ تو غور کرتے ہیں، بلکہ شاید ہم غور ہی دوسروں پہ کرتے ہیں، اپنے اوپر ہم غور نہیں کرتے. وہ ایسا، وہ ویسا، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کھا لیا، اس نے وہ کما لیا. میں دوسروں پہ تبصرے کروں، مجھے اس کی اجازت ہی نہیں ہے، مجھے اس کے لیے معمور ہی نہیں کیا گیا، مجھے اس کے لیے پیدا ہی نہیں کیا گیا. مجھے اپنے اوپر غور کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اے صاحبان ایمان علیکم انفسکم، تم پر فرض قرار دے دیا گیا ہے. عجیب بات ہے. لوگوں کو 2 چیزیں بہت زیادہ نظر آ رہی ہوتی ہیں، ایک اپنی عقل اور ایک دوسرے کا پیسہ. کتنا پیسہ ہے، کتنی دولت ہے، گاڑی خرید لی، بنگلہ بنا لیا، کھا رہے ہیں، کما رہے ہیں، عیش اڑا رہے ہیں. آپ کو ان باتوں کا، ہمیں ان باتوں کا، مجھے ان باتوں کا حق نہیں ہے. لہذا علم ذات، جس کے لیے مولا کائنات فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. اب وہ ہے جو علم ذات جو ہے نا وہ پہنچائے گا اللہ تک. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. تو سب سے اہم ترین عنوان کیا ہے؟ علم
علم ہے، علم میں پھر مختلف چیزیں ہیں، جس کو کہہ لیجئے کہ مختلف عناوین کہ علم اشیاء ہے، یا علم ما کان و ما یکون ہے، یا علم ذات ہے۔ بہرحال ایک بہت بڑا عنوان ہے کہ انسان کی فضیلت کس عنوان سے؟ انسان کی فضیلت اس کے عالم ہونے کے عنوان سے ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت سنانا چاہ رہا ہوں، مسند شرح مسند احمد ابن حنبل کے اندر یہ روایت ہے، ذخائر القربہ میں بھی ہے، فرائض الصمتین میں بھی ہے، کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ من اراد ان ينظر الی آدم فی علمہ، جو چاہتا ہے کہ آدم کو ان کے علم میں دیکھے، ومن اراد ان ينظر الی نوح فی ہیبتہ والی موسیٰ والی ابراہیم فی خلعتہ والی موسیٰ فی جلالہ وَإِلَىٰ عِیسیٰ فی عبادتہ وَإِلَىٰ یوسف فی جمالہ فَلْيَنظُرْ إِلَىٰ علی ابن ابی طالب۔ جو تمام کمالات انبیاء کے ایک جگہ دیکھنا چاہتا ہے، جو دیکھنا چاہتا ہے کہ آدم کا علم کیا ہے، حضرت ابراہیم کی خلعت کیسی ہے، حضرت یوسف کا جمال کیسا ہے، ایک علی کو دیکھ لے، اسے سارے کمالات ایک جگہ پر نظر آئیں گے۔ ان تمام کمالات میں جو سب سے افضل ترین کمال ہے وہ علم ہے، علم۔ اور اس گھرانے نے جتنا ہمیں علم کی طرف تاکید کی ہے، اہل بیت چاہتے یہ ہیں کہ ہمارا چاہنے والا جاہل نہ رہے۔ یہ علم الاشیاء ہم جو حاصل کر رہے ہیں، یونیورسٹیز میں ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، تعلیمی اداروں سے ہمارے جوان وابستہ ہیں، یہ جو علم ہمارے بچے حاصل کر رہے ہیں کون سا علم ہے؟ یہ علم الاشیاء کا علم ہے، اسے حاصل کرنے کی ہمیں تاکید کی گئی ہے۔ فارغ رہنا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک جوان سے پوچھا تم کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا جی میں کچھ نہیں کرتا۔ حضرت نے فرمایا ہمیں اپنے چاہنے والوں میں ان جوانوں سے نفرت ہے کہ جو کچھ نہ کرتے ہوں، بیکار رہتے ہوں، ان سے ہمیں پیار نہیں ہے۔ فالتو رہنا اور وہ بھی جوانی میں، بیکار رہنا وہ بھی جوانی میں، یہ تو بڑھاپے میں تمہیں بیکاری نصیب ہوگی، کہ جب تمہارے ہاتھ پیر اعصاب تمہارے قابو میں نہیں ہوں گے، اس وقت جب تم کچھ نہیں کر پاؤ گے تو پھر بیکاری کے دور شروع ہوگا۔ جوانی میں بیکاری، فضول وقت اپنا گزارنا۔ لہٰذا اگر ایک کوئی تعلیم کا دور گزار لیا ہے اور کوئی 2-4-6 مہینے کا دورہ ایسا آ رہا ہے کہ ہم جو پڑھنا چاہ رہے ہیں وہ اس کے لیے بھی ٹائم اس میں باقی ہے، تو اس 3-4 مہینے کے لیے کہیں اور ایڈمیشن لے لو۔ اپنے آپ کو فضول اوقات میں اپنے آپ کو گزارنا، الفرصت تمر مر صحاب، فضول وقت گزارنا یہ اہل بیت پسند نہیں کرتے۔ علم حاصل کریں۔ میری بڑی آرزو ہے، بڑا شوق ہے، اور یہ منظر انشاءاللہ ہم سب دیکھیں گے کہ ایک وقت آئے کہ جب ہماری مجلسوں میں ہمیں ایک تعداد تو نظر آئے کہ جن کے ہاتھوں میں ڈائریاں ہوں، قلم ہوں، اور وہ پوری مجلس میں کوئی ایک بات تو کسی خطیب کی، کسی ذاکر کی 1 گھنٹے کے بیان میں، 45 منٹ کے بیان میں، 40 منٹ کے بیان میں کوئی ایک بات تو کام کی ملے گی۔ اوپر تاریخ ڈال دی جائے، جگہ لکھ دی جائے کہ کون سی تاریخ کو کون سی امام بارگاہ میں بیٹھا تھا، اور جو مولانا خطاب کر رہے تھے انہوں نے یہ ایک بات بڑی کام کی وہ لکھ لی۔ ایک وقت آئے گا کہ وہ کشکول علم کے طور پر ہمارے پاس ہوگا، مختلف معلومات کا ذخیرہ ہمارے پاس ہوگا، اور اچھی باتیں ہمیں یاد رہیں گی۔ طالب علموں کو، خاص طور پہ جو طالب علم ہیں، انہیں اس عمل کو انجام دینا چاہیے۔ سب سے بڑی فضیلت مولا علی علیہ السلام کی آپ کا علم ہے، لہٰذا ہمارے پاس علی کے علم کا ایک جلوہ نہج البلاغہ کی صورت میں موجود ہے۔ نہج البلاغہ پڑھنے کی کتاب ہے، تحفوں میں دینے سے زیادہ پڑھنے کی کتاب ہے۔ ہم اپنی بچیوں کو، ہم اپنے بچوں کو نہج البلاغہ کی طرف راغب کریں، البتہ ذہن میں رہے کہ اگر اسے اول سے آخر کی طرف پڑھیں گے تو تھوڑا سنگین بحثوں کا سامنا کرنے کی وجہ سے کہیں بے رغبتی کا شکار نہ ہو جائیں، لیکن اگر آخر سے اول کی طرف پڑھیں گے تو نہج البلاغہ بہتر سمجھ میں آئے گی۔ جیسے ہم قرآن جب پڑھاتے ہیں اپنے بچوں کو تو 30واں سپارہ پہلے پڑھواتے ہیں، اس کے سورے جو چھوٹے چھوٹے سورے ہیں وہ یاد کرواتے ہیں، تاکہ قرآن کا تلفظ، قرآن پڑھنا آ جائے، اور پھر اس کے بعد حفظ قرآن اول سے آخر کی طرف ہوتا ہے۔ نہج البلاغہ مولا کائنات کے علم کا ایک جلوہ، ہمارے لیے
ہمارے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ ہم نہج البلاغہ رکھنے والے لوگ ہیں۔ نہج البلاغہ، میرا اتفاق ہوا ایک ملک جانے کا، غیر مسلم ملک تھا، مسیحیوں کا ملک تھا۔ اس ملک میں ایک بہت بڑی یونیورسٹی کے اندر جب اتفاقاً میں نے جا کر سمجھا، دیکھا، تو معلوم ہوا غیر مسلم طالب علم بھی وہاں نہج البلاغہ پر کام کر رہے۔ نہج البلاغہ، امیر المومنین کا کلام، کون سے، میں تو کہتا ہوں امیر المومنین کی شہادت کی مجالس میں اگر نہج البلاغہ پر بھی ایک خطبے پر بھی غور ہو تو بہت طویل ایک سمندر معلومات ہے جو امیر المومنین نے عطا کیا ہے۔ مولا علم اس وقت بھی دے رہے تھے جس وقت آپ کو ضربت لگ چکی تھی۔ حضرت سعصع ابن سوحان رضوان اللہ تعالی علیہ نے دروازہ نہیں چھوڑا علی کا۔ جب مولا کو ضربت لگ چکی تھی تو آپ کے دروازے پر ایک جمع غفیر تھا، ایک بہت بڑا مجمع تھا، اور آپ کی صحت کے لیے وہ دعائیں کر رہے تھے۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ ان چاہنے والوں سے کہو بیٹا حسن یہ اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ اور جب سب چلے گئے تو دیکھا کہ ایک ایسا چاہنے والا ہے جو جا نہیں رہا دروازہ چھوڑ کر، اور وہ حضرت سعصع ابن سوحان رضوان اللہ تعالی علیہ۔ امام حسن نے بہت کہا کہ چچا آپ چلے جائیے، آپ آرام کیجئے۔ فرمایا مجھے ایک مرتبہ اور علی کو دکھا دو، میں ایک دفعہ علی کے قریب جا کے بیٹھ جاؤں۔ حضرت سعصع ابن سوحان فرماتے ہیں جب میں علی کی خدمت میں گیا تو میں نے علی کی پیشانی پر ایک رومال بندھا ہوا دیکھا، جس رومال کے رنگ میں اور علی کے پیشانی کی رنگت میں فرق نہیں تھا، وہ بھی زرد تھا اور پیشانی کی رنگت بھی زرد تھی۔ میں بیٹھ گیا علی کے سرہانے، انہوں نے کچھ دیر بعد آنکھیں کھول کے دیکھا تو مجھے پایا۔ فرمایا سعصع تم کیوں آرام نہیں کر رہے؟ کہ یا علی میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔ اس وقت بھی علی بن ابی طالب مولا انہیں تعلیم عطا کر رہے، تعلیم۔ بحث طویل ہو گئی اور میں اپنے وقت سے باہر آ گیا، ورنہ ان دانشوروں کے واقعات دہرانے کے لیے ضروری ہے کہ جو علم کے شوقین رہے، اور جہاں علم ملتا ہے وہ مسافتیں طے کر کے پہنچتے ہیں تاکہ کچھ کلمہ علم نصیب ہو جائے، کوئی حرف علم نصیب ہو جائے۔ مولا علی علیہ السلام اس وقت میں بھی، سعصع ابن سوحان نے پوچھا یا علی فرمائیں آپ افضل ہیں یا حضرت آدم، آپ افضل ہیں یا حضرت نوح، آپ افضل ہیں یا حضرت ابراہیم۔ اس وقت میں بھی مولا کائنات نے سعصع ابن سوحان کی محبت میں اضافہ کیا، علم کے دریا بہائے، معرفت کے دریا علی بن ابی طالب نے بہائے۔ عزیزو، میرے مولا جب مسجد کوفہ میں پہنچے نا تو کچھ لوگ تھے جو نماز شب میں مصروف تھے، مگر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو سو رہے تھے۔ ان سونے والوں میں ایک شخص تھا جو اوندھا سو رہا تھا، اور وہ شخص عبد الرحمن ابن ملجم مرادی تھا۔ یہ بعد میں خوارج میں شمار ہوا، اور یہ شخص امیر المومنین کے قاتلوں میں اس لیے کہ یہ خوارج کے لشکر سے آیا تھا۔ جنگ صفین میں مولا کے لشکر میں تھا، مگر جنگ صفین میں جب قرآن نیزوں پر اٹھایا گیا تو ایک تعداد تھی جو علی بن ابی طالب علیہ السلام سے علیحدہ ہو گئی تھی، اور پھر وہ اتنے شدید ہوئے کہ حتیٰ مولا کے قتل کے خواہاں ہوئے۔ ان میں سے ایک عبد الرحمن ابن ملجم مرادی ہے۔ مولا نے اسے آواز دے کر کہا ابن ملجم اٹھ، نماز کا وقت ہے۔ علی بن ابی طالب جانتے ہیں کہ یہ اپنی تلوار کو میرے سر کے خون سے رنگین کرے گا، اس کو کہاں نماز کا فائدہ ہونا ہے، اس کو کہاں اس کا جنت ملنی ہے، جو یہ اس کو مولا اٹھا رہے ہیں۔ ایک پیغام ہے ہمارے لیے، ایک پیغام ہے۔ مولا سب کو اٹھاتے، اسے نہ اٹھاتے، اور بعد میں کوئی پوچھتا بھی تو فرماتے کہ اس کو کون سی جنت میں جانا تھا، اس کی نمازیں تو قبول ہونی نہیں تھی۔ جو بغیر ولایت کے نماز پڑھتا ہو، جو دشمن ولایت علی ہو، اس کے لیے کون سی جنت ہے۔ لیکن ہمارے لیے پیغام ہے کہ نماز کی اہمیت کتنی ہے، نماز کی اہمیت کتنی ہے۔ اٹھا عبد الرحمن ابن ملجم، مولا نماز جماعت، اور ابھی پہلی رکعت کا پہلا سجدہ علی بن ابی طالب کا سر اقدس سجدے میں ہے
کہ شخص نے تلوار نکالی. تلوار عزادارو وہ تلوار ہے کہ جو 1000 درہم میں اس نے خریدی تھی اور 1000 درہم کا زہر لے کر اسے بجھایا تھا. اس تلوار کو زہر میں بجھایا تھا. وہ تلوار جب مولا کائنات کے سر اقدس پر لگی تو ایک آواز بے ساختہ گونجنے لگی، فُتُّ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. اور ادھر جبریل کی آواز گونج رہی تھی، الا قد تہدمت ارکان الہدی الا قد قتل امیر المؤمنین. یہ آواز مسلسل گونج رہی تھی. اور ادھر امام حسن آگے بڑھے، بابا کو سہارا دیا، فرمایا بیٹا نماز مکمل کرو. پہلے نماز جماعت مکمل ہوئی. قاتل کو پکڑنے کے لیے چاہنے والے دوڑے، ابن ملجم کو پکڑ کر لے آئے. ابھی مولا امیر المومنین کو گھر کی طرف لے جایا جا رہا ہے. پہلے حضرت کو آگے بڑھ کر امامہ سر اقدس سے گر گیا تھا. آپ کے پیروں میں نالین حضرت عباس پہنا رہے تھے. امام حسین سہارا دے رہے تھے. امام حسن ساتھ کھڑے تھے. محمد حنفیہ اپنے بابا کے چہرے کو دیکھ کر رو رہے تھے. حضرت عباس وہی موجود تھے کہ اس کیفیت میں مولا کو جب لے جایا جانے لگا تو حضرت کے پائے مبارک میں، پیروں میں حضرت کے ایک مرتبہ فرمایا مجھ سے چلا نہیں جا رہا، تم مجھے کسی قالین پر لٹا کر لے جاؤ. قالین بچھایا گیا، گلیم پر حضرت کو لٹایا گیا اور آپ کو گھر کی طرف لے جا رہے تھے. تو رستے میں حضرت نے دیکھا کہ حسن کی آنکھوں میں آنسو ہیں. فرمایا بیٹا حسن تو تم اس امت کے ذمہ دار ہو، تمہیں انہیں سنبھالنا ہے، تم ان کے والی وارث ہو. بیٹا آنکھوں میں آنسو نہ لاؤ، بیٹا گریہ نہیں کرو. حضرت عباس کی طرف نگاہ گئی تو ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے. فرمایا عباس خبردار گریہ نہیں کرنا. مولا حسین کا رونا تو مولا علی کو ویسے ہی برداشت نہیں تھا. سارے بچوں سے کہتے رہے علی سنیں گے عزادارو. آپ پہنچ گئے اس فضا میں، اس ماحول میں کہ سارے رستے جو علی اپنے بیٹوں سے کہتا رہا، عباس گریہ نہیں کرو، حسین گریہ نہیں کرو، خبردار حسن گریہ نہیں کرو، خبردار محمد حنفیہ گریہ نہیں کرو. اپنے سارے بیٹوں سے علی کہتے رہے رستے بھر میں گریہ نہیں کرو، گریہ نہیں کرو. لیکن جیسے گھر میں پہنچے، زینب کو آتے ہوئے دیکھا تو خود علی رو پڑے. خود مولا علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میری بی بی زینب نے اپنا سر اپنے بابا کے سینے پہ رکھ دیا. زینب کو سر سینے سے لگا کر بہت دیر علی روتے رہے. میں رونے والوں سے اور احساسات اور جذبات کے حامل لوگوں سے کہوں گا کہ عجب نہیں مولا علی کی نگاہوں میں یہ زینب آ رہی ہو کہ جس کے سر پہ چادر نہیں ہے، جو اسی کوفہ میں لائی جائے گی، جس کو تشہیر کیا جائے گا، جسے پکار پکار کے کہا جائے گا یہ حسین کی بہن زینب ہے. اسی کوفے میں یہی کوفہ ہوگا جس میں زینب پلٹ کر آئیں گی. عزادارو میرے مولا اپنے گھر پہنچے ہیں. میرے مولا نے اپنے چاہنے والوں کو رخصت کیا ہے. امام حسن طبیب کو بلا کر لائے. طبیب نے مولا کے زخم کا معائنہ کیا اور یہ کہتا ہوا اٹھا، اے حسن مجتبیٰ، اے سبط اکبر مصطفیٰ، علی اس زخم میں شہید ہو جائیں گے. علی سے کہیں کہ وہ اب وصیتیں کریں. ہاں اگر کچھ دن مزید ہم علی کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، علی کی زیارت کرنا چاہتے ہیں تو علی کو زیادہ سے زیادہ دودھ پلایا جائے تاکہ زہر کا اثر کم سے کم ہوتا چلا جائے. ابھی یہ بات کہ طبیب نے دودھ پینے کا مشورہ دیا ہے، یہ کوفے کے شہر میں گھومی نہیں تھی، یہ عام نہیں ہوئی تھی کہ کچھ دیر بعد دروازے پہ دستک ہوئی. جا کر دیکھا تو کوفے کے یتیم بچے ہاتھوں میں دودھ کے کاسے لیے کھڑے تھے اور یہی کہہ رہے تھے کہ ہمارے حصے کا دودھ ہمارے مولا کو پلا دو تاکہ ہمارا مولا زندہ رہے، ہمارا مولا ہمارے سروں پر باقی رہے. انا للہ و انا الیہ راجعون.